ایک معذور عورت اپنے بچوں کے لیے روز مجھ سے بچا ہوا کھانا لے جاتی۔ میں اسے کھانا دیتی تو وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی چلی جاتی۔ ایک دن وہ دوپہر کو مجھ سے کھانا لے گئی اور شام کو جب میں بازار گئی اسی عورت کو ایک بہت مہنگی گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بہت قیمتی لباس زیبتن کیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے اس کے ساتھ پولیس والے بھی تھے۔ پھر وہ ایک بہت بڑے ہوٹل میں داخل ہوئی۔ میں حیران ہو کر اس کے پیچھے بھاگی، لیکن جیسی اس عورت کو آواز دی میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس نے میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ ماں باپ تو فوت ہو چکے تھے، مگر انتقال سے پہلے انہوں نے ہم دونوں بہنوں کی شادی کر دی تھی۔ میری شادی میرے چچا زاد نوید سے ہوئی، جبکہ میری بہن کی شادی ایک امیر خاندان میں کر دی گئی۔ نوید ایک کمپنی میں جاب کرتے تھے اور میں ان کے ساتھ ایک فلیٹ میں رہ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بچوں سے بھی نوازا تھا۔ میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ نوید ہر مہینے پوری تنخواہ میرے ہاتھ میں رکھتے اور کہتے زنیرہ اب اسی تنخواہ سے تم نے پورا مہینہ گزارنا ہے۔ میں ہمیشہ مسکرا کر کہتی اللہ برکت ڈالنے والا ہے، آپ فکر نہ کرے۔ نوید کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی، بس گھر کا گزارا ہو جاتا تھا۔ ایک دن بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور نوید کام پر تھے۔ میں نے شال پہنی اور گھر کا کچھ راشن لینے کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر نکلی تو میری نظر سامنے بیٹھی ایک عورت پر پڑی۔ اس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا، کپڑے میلے کچیلے اور وہ سر جھکائے رو رہی تھی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور بھی تھی، بیساکھی ساتھ پڑی تھی اور وہ اپنی ایک ٹانگ سے معذور لگ رہی تھی۔ میری آہٹ پا کر اس نے سر اٹھایا، اس کے چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ بی بی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کی آواز میں بلا کا درد تھا۔ 2 دن سے بھوکی ہوں، حلق سے پانی کا گھونٹ تک نہیں اترا۔ میں وہیں ٹٹک کر رہ گئی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر مجھ سے آگے نہیں بڑھا گیا۔ میں نے اس کے قریب گئی اور نرمی سے پوچھا اماں آپ یہاں کیسے؟ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی نہیں بیٹی، کوئی نہیں ہے، لاچار ہوں، چل نہیں سکتی۔ کوئی اللہ کا بندہ کھانا کھلا دے تو پیٹ بھر لیتی ہوں، ورنہ بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا ہے۔ اس وقت میرے پاس کوئی بنا ہوا کھانا موجود نہیں تھا، کیونکہ ناشتہ ختم ہو چکا تھا۔ میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو اسے پیسے دے کر ٹال دیتی یا پھر اس کی حالت دیکھ کر دل نہ ماننا۔ میں نے اسے کہا ماں بس 2 منٹ رکے، میں ابھی آئی۔ میں تیزی سے واپس فلیٹ میں داخل ہوئی، جلدی سے آٹا نکالا اور توا چولہے پر چڑھا دیا۔ میرے دماغ میں بس عورت کا بھوکا چہرہ تھا۔ میں نے جلدی 2 گرم گرم روٹیاں بنائیں، رات کا بچا ہوا سالن گرم کیا اور اسے پلیٹ میں ڈال کر باہر کی طرف بھاگی۔ وہ عورت ابھی بھی وہیں بیٹھی آنکھیں پہنچ رہی تھی۔ میں نے پلیٹ اس کے آگے رکھی اور پانی کا گلاس بھی دیا۔ یہ لے اماں، گرم گرم روٹی ہے، آپ پیٹ بھر کر کھا لے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑا، آسمان کی طرف دیکھ کر بولی اے اللہ تیرا شکر ہے۔ پھر اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ بیٹی اللہ تجھے بہت دے، اللہ تیرا بھلا کرے، تیرے شوہر کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تیرے بچوں کو لمبی زندگی دے، تیرے شوہر کا سایہ ہمیشہ تیرے سر پر رہے۔ اس کے منہ سے نکلنے والی ان دعاؤں نے جیسے میرے دل میں ٹھنڈک ڈال دی۔ نوید اور بچوں کی سلامتی کی دعا سن کر میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ میں اسے کھاتا دیکھ کر وہیں کھڑی رہی۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو میں نے برتن اٹھایا۔ اب میں چلتی ہوں اماں، مجھے بازار بھی جانا ہے۔ جا بیٹی، اللہ تیری ہر مشکل آسان کرے۔ میں ہلکے بھلکے دل کے ساتھ بازار چلے گئی۔ خریداری کے دوران بھی میرے کانوں میں اس فقیرنی کی دعائیں گونجتی رہی۔ گاؤں میں اکثر اماں کہا کرتی تھی فقیر کی دعا میں بڑی طاقت ہوتی ہے، کبھی دروازے پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ آج مجھے اماں کی بات کی سچائی کا احساس ہو رہا تھا۔ جب میں دوبارہ سامان لے کر واپس فلیٹ پہنچی تو فقیرنی وہاں موجود نہیں تھی، شاید وہ صرف بھوک مٹانے آئی تھی۔ اس نے کھانا کھایا اور چلے گئی۔ میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے کسی کی بھوک مٹانے کا وسیلہ بنایا۔ میں گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئی، لیکن دل میں ایک انجانا سا سکون تھا، جیسے میں نے کوئی بہت بڑا نیک کام کر لیا ہو۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ فقیرنی صرف ایک اتفاق نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے سلسلے کا آغاز تھی جو میری زندگی کو ہلا کر رکھ دینے والا تھا۔ اگلی صبح جب میں بیدار ہوئی تو ذہن میں کل والا واقعہ تازہ تھا۔ نوید اور بچے جا چکے تھے اور میں گھر کی صفائی میں مصروف تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے خیال آیا کہ آج کچرے والا ابھی تک کچرا لینے نہیں آیا، کہیں وہ آ کر چلا نہ گیا ہو۔ میں نے جلدی سے ہاتھ پہنچے اور فلیٹ کے دروازے کی طرف بڑھی۔ دیکھو تو صحیح، شاید بھائی گلی میں ہو۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کنڈی کھولی، جیسے ہی دروازہ کھلا سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہاں کچرے والا تو نہیں تھا، لیکن وہی کل والی فقیرنی دہلیز کے پاس سکڑ کر بیٹھی تھی۔ اس بار اس کی حالت کل سے بھی زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے زاروں قطار ہو رہی تھی، اس کی بیساکھی پاس ہی زمین پر پڑی تھی۔ میں گھبرا کر آگے بڑھی، اماں آپ ٹھیک تو ہے نا؟ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ اس نے میرا لہجہ سن کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔
بی بی کیا کروں، مجھ سے بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بولی، کل تم نے جو کھانا دیا تھا وہ تو بچوں نے کھا لیا، لیکن آج پھر بھوک ان کی جان لے رہی ہے، اور صرف بھوک نہیں بی بی، سردی بھی مار رہی ہے۔ میں نے سوالیہ نظر سے اسے دیکھا۔ سردی؟ وہ اپنی پٹی پرانی چادر درست کرتے ہوئے بولی، ہاں بی بی، جاڑا شروع ہو گیا۔ میرے بچوں کے پاس بدن ڈھانپنے کو کپڑا تک نہیں ہے، وہ رات بھر تھر تھڑاتے رہیں۔ کوئی ایک جوڑا پرانا سوٹ ہی دے دو تاکہ میں ان کا بدن ڈھانپ سکوں۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹتا ہے۔ ان کے لہجے میں ایسی سچائی اور درد تھا کہ میرا دل پگھل گیا۔ مجھے اپنے بچوں کا خیال آیا جو گرم بستروں اور گرم کپڑوں میں سوتے ہیں۔ میں نے نرمی سے پوچھا، اماں مجھے بتائیں آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں تاکہ میں حساب سے دیکھوں۔ اس نے آنسو پہنچتے اور امید بھری نظر سے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، میرا بڑا بیٹا 8 سال کا ہے اور چھوٹا 4 سال کا، بس یہی 2 سہارے ہیں میرے اس دنیا میں۔ یہ سن کر میں چونک گئی۔ یہ تو بالکل میرے بچوں کی عمریں تھی۔ میرا بڑا بیٹا بھی 8 سال کا تھا اور چھوٹا 4 سال کا۔ یہ صرف اتفاق تھا یا قدرت کا کوئی اشارہ؟ میں سمجھ نہیں پائی، لیکن میرے دل میں ہمدردی کا جذبہ مزید گہرا ہو گیا۔ آپ بس یہیں رکے اماں، کہیں مت جائیے گا، میں نے تاکید کی اور تیزی سے اندر بھاگی۔ میں سیدھا بچوں کے کمرے میں گئی اور الماری کھولی۔ میں نے اپنے بچوں کے وہ کپڑے نکالے جو حالت میں بالکل نئے اور صاف ستھرے تھے۔ میں نے 2 جوڑے کپڑے اور 2 گرم سویٹر بھی نکال لیے۔ باہر اس کے بچے اتنی سردی میں بغیر گرم کپڑوں کے کیسے رہتے ہوں گے، میں یہ سوچ کر ہی کام گئی۔ پھر میں کچن میں گئی، کھانے کا انتظام کیا، سالن گرم کیا اور سب چیزیں نکال کر دروازے پر آئی۔ وہ وہیں بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے سامان کے ساتھ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ میں نے کپڑے اور کھانا اس کے حوالے کیا۔ یہ لے اماں، یہ کھانا بچوں کو کھلا دیجیے گا اور یہ کپڑے ان کو پہنائیے۔ ان میں گرم سویٹر اور موزے بھی ہیں، اب انہیں سردی نہیں لگے گی۔ اس نے سامان کو ایسے تھاما جیسے میں نے اسے دنیا جہاں کی دولت دے دی ہو۔ وہ کپڑوں کو چومنے لگی۔ بی بی، اللہ تیرا سہاگ سلامت رکھے، اللہ تیرے بچوں کو نظر بد سے بچائے، تو نے میری بہت بڑی مشکل آسان کر دی۔ وہ مسلسل دعائیں دیے جا رہی تھی۔ میرے بچے گرم کپڑے پہنیں گے تو تجھے بہت دعائیں دیں گے، تیرا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، اماں احسان کیسا، یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اسی کی راہ میں دے رہی ہوں، آپ بس بچوں کا خیال رکھا کرے اور کوئی ضرورت ہو تو بتا دیجیے گا۔ وہ اپنی بیساکھی کے سہارے بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی۔ بس بیٹی، اللہ تجھے اس کا اجر دے، میں چلتی ہوں، بچے انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ لنگڑاتے ہوئے سیڑھیاں اترنے لگی۔ میں دروازے پر کھڑی اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اس کی معذوری، اس کی بیساکھی اور اس کی دی ہوئی دعائیں جیسے میری زندگی میں اتر گئی تھی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس عورت پر اتنا دکھ آتا تھا کہ میں اسے خالی ہاتھ نہیں جانے دے سکتی تھی۔ مجھے اس بات کا قطعی اندازہ نہیں تھا کہ میرے بچوں کے پرانے کپڑے اور یہ معمولی سا کھانا میری زندگی میں کیا طوفان یا کیا بہار لانے والا ہے۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور دروازہ بند کر دیا۔ 2 دن مزید گزر چکے تھے۔ مہینے کا آخری ہفتہ چل رہا تھا اور گھر کے حالات بے حد تنگ ہو رہے تھے۔ نوید کی تنخواہ آنے میں بھی چند دن باقی تھے اور میرے پاس گھر کا خرچ چلانے کے لیے گنتی کے چند 100 روپے بچے تھے۔ میں کچن میں بیٹھی حساب کتاب لگا رہی تھی کہ ان پیسوں میں دودھ والے کا بل دینا ہے یا سبزی لانی ہے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور پیسے اپنی مٹھی میں دبا کر دروازے کی طرف بڑھی۔ کنڈی کھولی تو سامنے وہی فقیرنی کھڑی تھی، لیکن آج اس کا انداز پہلے سے ذرا مختلف تھا۔ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی اور اس کا چہرہ زد پڑا ہوا تھا۔ بی بی، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، وہ روتے ہوئے بولی۔ میرا چھوٹا بچہ بہت بیمار ہے، اس پر سخت بخار چڑھ گیا، ڈاکٹر کہتے ہیں نمونیا ہو گیا۔ میں گھبرا گئی۔ نمونیا؟ وہ تو بہت خطرناک ہوتا ہے، کیا آپ اسے ہاسپٹل لے کر گئی تھی؟ میں نے فوراً پوچھا۔ ہاں بیٹی، وہاں بہت رش تھا، ڈاکٹر نے ایک پرچی لکھ دی ہے اور کہا کہ انجیکشن باہر سے لے آؤ تبھی بچے کی جان بچے گی۔ میرے پاس پھوٹی کوڑی نہیں، اگر انجیکشن نہ لگا تو میرا بچہ مر جائے گا۔ اس نے ایک مڑا تڑا کاغذ میں تو بڑھا دیا۔ میں نے اس کے ہاتھ میں وہ پرچی دیکھی اور پھر اس کے بے جان چہرے کو، کتنے پیسے چاہیے اماں؟ میں نے پوچھا۔ ہچکچاتے ہوئے بولی، بی بی میرے پاس تو مانگ کر جمع کیے ہوئے صرف 50 روپے ہیں۔ میرے دل میں گھبراہٹ سی پھیل گئی۔ 500 روپے؟ یہ وہی رقم تھی جو اس وقت میری مٹھی میں دبی ہوئی تھی۔ اگر میں اسے دے دیتی تو میرے پاس گھر چلانے کے لیے کچھ نہیں بچتا تھا۔ وہ دودھ والا ادھار نہیں کرتا تھا اور سبزی کے بغیر ہانڈی کیسے پکتی؟ ایک لمحے کے لیے میں خاموش ہو گئی۔ میرے سارے حساب کتاب الجھ گئے۔ ایک طرف میرا اپنا گھر تھا اور دوسری طرف ایک ماں کی تڑپ۔ فقیرنی شاید میری خاموشی سمجھ گئی۔ وہ مایوسی سے بولی، لگتا ہے تمہارے پاس بھی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں بیٹی، میں کسی اور دروازے پر دستک دے لیتی ہوں، شاید میرا بچہ تب تک زندہ رہ جائے۔ یہ کہہ کر وہ مڑنے لگی۔ اس کے لہجے کی مایوسی نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ رکے اماں، میں نے اسے پکارا۔
وہ رکی اور مڑ کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنی مٹھی کھولی اور وہ 500 کا نوٹ اس کی طرف بڑھا دیا۔ یہ لے پیسے، جائیں جلدی سے بچے کا علاج کروائیں۔ اس نے نوٹ دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ بیٹی یہ تو پورے 500 ہیں، تم یہ سارے مجھے دے رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہارے گھر کا گزارا کیسے ہوگا؟ مجھے لگتا ہے تمہارے پاس بھی بس یہی تھے۔ اس کا سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ میں چونک گئی۔ ایک فقیرنی کو میرے گھر کے حالات کی اتنی فکر کیوں تھی؟ میں نے مسکرا کر کہا، اماں، گزارا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ اگر آپ کا بچہ اس پیسے سے ٹھیک ہو گیا تو سمجھے میرا سودا فائدے میں رہا۔ آپ بس دیر نہ کرے، جلدی جائیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ تھاما۔ اس بار اس نے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں دی، بس میری آنکھوں میں جھانک کر ایک گہری نظر ڈالی اور دھیمی آواز میں بولی، اللہ تمہارے دل کی امیری کو قائم رکھے۔ تم جیسی عورتیں کم ہوتی ہیں جو اپنی ضرورت مار کر دوسروں کا دکھ خرید لیتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ شام کو جب نوید گھر آئے تو وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ کھانے کی میز پر دال اور چٹنی دیکھ کر انہوں نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ ہمارا منصوبہ آج چکن بنانے کا تھا۔ خیریت زنیرہ، آج کھانے میں صرف دال؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے پانی کا گلاس ان کے آگے رکھتے ہوئے کہا، دراصل وہ گوشت کے لیے جو پیسے رکھے تھے وہ خرچ ہو گئے۔ خرچ ہو گئے؟ کہاں؟ وہ حیران ہوئے۔ میں نے انہیں صبح والا سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ خاموشی سے سنتے رہے۔ نوالا ان کے ہاتھ میں ہی رکا رہا۔ جب میں خاموش ہوئی تو انہوں نے گہرا سانس لیا اور مسکرا دیے۔ تم نے ٹھیک کیا زنیرہ، پیسے تو پھر آ جائیں گے۔ اگر اس غریب کا بچہ مر جاتا تو ہم خود کو کبھی معاف نہ کر پاتے۔ مجھے فخر ہے تم پر، ہم دال سے بھی پیٹ بھر لیں گے، اللہ برکت ڈالنے والا ہے۔ ان کی بات سن کر میرا سارے دن کا بوجھ اتر گیا۔ مجھے لگا کہ ہماری یہ چھوٹی سی قربانی رہ گانی چاہے گی، لیکن مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ فقیرنی صرف میری نہیں بلکہ میرے شوہر کے صبر اور توکل کا بھی امتحان لے رہی تھی۔ اور یہ امتحان اب اپنے آخری اور سب سے اہم مرحلے میں داخل ہونے والا تھا۔ اس واقعے کے بعد تو جیسے ہی میں روز کا معمول بن گیا، وہ فقیرنی اب ہر روز میرے فلیٹ کے دروازے کے سامنے آ کر بیٹھتی۔ کبھی میں اسے روٹی دیتی، کبھی چائے کا کپ، اور کبھی بس یوں ہی اس کے پاس بیٹھ کر 2 باتیں کر لیتی۔ وہ ایک ٹانگ سے معذور تھی، لیکن ہمیشہ اس کے پہلو میں خاموشی بسی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی ویرانی تھی جو مجھ سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی دن گزر گئے۔ ایک دن جب میں اسے کھانا دینے گئی تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اس کے پاس سیڑھی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، اماں، ایک بات تو بتاؤ، اس پورے محلے میں اتنے گھر ہیں، اتنے امیر لوگ رہتے ہیں، لیکن تم ہر روز گھومتے پھرتے میرے ہی دروازے پر آ کر کیوں بیٹھ جاتی ہو؟ میں تو خود بھی ایک غریب آدمی کی بیوی ہوں۔ میں بولا، تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اس نے روٹی کا نوالا توڑا اور بڑی محبت بھری نظر سے میری طرف دیکھا۔ بیٹی، پیٹ کی بھوک تو کوئی بھی مٹا دیتا ہے، مگر دل کی ویرانی ہر کوئی دور نہیں کرتا۔ تیرے دروازے پر مجھے جو عزت اور اپنائیت ملتی ہے وہ بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ملتی۔ تو مجھے فقیر نہیں، انسان سمجھتی ہے، بس اسی لیے میرے قدم خود بخود یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا دی، لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا جو مجھے کئی دنوں سے کھٹک رہا تھا۔ لیکن اماں، ایک عجیب بات ہے، تم ہمیشہ تب آتی ہو جب میرے شوہر دفتر جا چکے ہوتے ہیں، کبھی شام کو کیوں نہیں آتی؟ میرے شوہر بہت نیک دل ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کر کے خوش ہوں گے۔ میرے سوال پر وہ ایک لمحے کے لیے گھبرا گئے۔ اس نے نظر چرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنی چادر درست کرتے ہوئے بولی، نہیں بیٹی، میں مردوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرماتی ہوں۔ مجھے تجھ سے مانگنے میں جھجک نہیں ہوتی۔ مردوں کا کیا بھروسہ، کوئی تانا دے، کوئی دھتکار دے، عورت عورت کا دکھ سمجھتی ہے۔ اس کا جواب منطقی تھا، اسے میں نے مزید کریدنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس کے اس جواب کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ پھر ایک دن اچانک میری طبیعت بگڑ گئی۔ پچھلے کچھ دنوں سے مجھے چکر آ رہے تھے اور کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ شاید گھر کے کام اور بچوں کی دیکھ بھال میں اپنی صحت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ شام کو جب نوید گھر آئے تو مجھے نڈھال دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ زنیرہ، تمہارا رنگ تو ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا ہے، تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے میرا ماتھا چھوا تو تپ رہا تھا۔ میں نے بمشکل آنکھیں کھولی، بس تھوڑی تھکاوٹ ہے نوید، شاید بخار ہے۔ نہیں، یہ صرف تھکاوٹ نہیں ہے، تمہیں ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا، کل ہی چلتے ہیں، نوید نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ لیکن کل تو آپ کا آفس ہے، چھٹی کیسے ملے گی؟ میں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نوید اپنی نوکری کو لے کر بہت محتاط رہتے تھے، خاص طور پر اپنی نئی سخت مزاج مالکن کے ڈر سے۔ نوید نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں چھٹی کا مسئلہ تو ہے، ہماری نئی مالکن اصولوں کی بہت پکی ہیں، لیکن تمہاری صحت زیادہ ضروری ہے۔ ایسا کرو، کل تم دوپہر میں تیار ہو کر میرے آفس آ جانا، میں وہی میڈم سے بات کر کے شارٹ لیو لے لوں گا اور ہم وہیں سے ہاسپٹل چلیں گے۔ تمہیں اکیلے آنے جانے میں مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ میں نے سر ہلایا، نہیں، میں آٹو رکشہ لے کر آ جاؤں گی، آپ فکر نہ کرے۔ اگلی صبح جب نوید چلے گئے تو حسب معمول دروازے پر دستک ہوئی۔ میں جانتی تھی کہ وہ فقیر نہیں ہوگی۔ میں دروازے پر گئی، آج میری اپنی حالت خراب تھی، اسے میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی۔
میں نے اسے جلدی سے کھانا دیا اور بولی اماں کل تم مت آنا۔ وہ چونک کر بولی کیوں بیٹی، خیریت، سب ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کہا نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کل مجھے ہاسپٹل جانا ہے، میں گھر پر نہیں ہوں گی۔ ہاسپٹل؟ اس کی آواز میں تشویش اتر آئی تھی۔ کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ شوہر تو دفتر ہوتا ہے۔ میں نے سادگی سے بتا دیا ہاں میں وہیں ان کے دفتر جاؤں گی، انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی مالکین سے چھٹی لے کر مجھے ہاسپٹل لے جائیں گے، دعا کرنا کہ ان کی مالکین چھٹی دے دے، سنا ہے بہت سخت ہے۔ فقینے نے میری بات سن کر ایک گہری سانس لی اور پھر عجیب سے لہجے میں بولی فکر نہ کر بیٹی، اللہ رحم کرے گا، وہ مالکین بھی انسان ہوگی، چھٹی دے ہی دے گی، جاؤ تم آرام کرو، یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ مجھے اس وقت اس کے لہجے میں چھپے یقین کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور ہاسپٹل جانے کی تیاری کرنے لگی، اس بات سے بالکل بے خبر کہ کل کا دن میری زندگی کا سب سے یادگار اور حیران کن دن بننے والا ہے۔ اگلے دن دوپہر میں تیار ہو کر نوید کے آفس کے لیے نکل پڑی۔ راستے بھر رکشے کے شور میں میرا دماغ طرح طرح کے وسوسوں کا شکار رہا۔ ایک طرف میری بگڑتی ہوئی طبیعت تھی، دوسری طرف نوید کی نوکری کا ڈر۔ وہ اکثر گھر میں ذکر کرتے تھے کہ ان کی نئی مالکن اس شیریں کام کے معاملے میں بہت سخت ہیں اور نظم و ضبط کی ذرا سی خلاف ورزی برداشت نہیں کرتی۔ جب میں نوید کے آفس کی بلڈنگ کے سامنے پہنچی تو ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ شیشے کی بنی ایک شاندار عمارت تھی۔ میں نے اپنے سادہ کپڑوں پرانی چادر کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے یونیفارم میں ملبوس گارڈ کو۔ ایک عجیب سا احساس کمتری میرے اندر جاگا، لیکن میں نے ہمت کی اور استقبالیہ کی طرف بڑھ گئی۔ جی محترمہ، کس سے ملنا ہے؟ ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ میں نوید صاحب سے ملنے آئی ہوں، وہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوتے ہیں، میں ان کی بیگم ہوں، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے فون گھمایا، پھر مجھ سے بولی آپ وہاں صوفے پر بیٹھ جائیں، وہ آ رہے ہیں۔ میں وہاں بیٹھ تو گئی، لیکن ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈک کے باوجود میرے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ چند منٹ بعد نوید تیزی سے چلتے ہوئے میری طرف آئے، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی۔ زنیرہ تم آ گئی، طبیعت کیسی ہے؟ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ کے اور آہستہ آواز میں پوچھا طبیعت تو ویسی ہے، بس چکر آ رہے ہیں۔ آپ نے چھٹی کی بات کی؟ میں نے امید بھری نظر سے ان کی طرف دیکھا۔ نوید نے بے بسی سے سر ہلایا، ابھی موقع ہی نہیں ملا، آج میڈم صبح سے بہت غصے میں ہیں، کسی پروجیکٹ کی فائل گم ہو گئی تھی، بس اسی پر سب کی کلاس لے رہی ہیں، ابھی بھی اپنے کیبن میں گئی ہیں۔ میں ڈرا تھا کہ چھٹی کا سن کر مزید نہ بھڑک اٹھے، تو اب کیا کریں گے؟ میں گھبرا گئی۔ کیا واپس چلے جائیں؟ نہیں، نوید نے میرا ہاتھ تھپتھپایا، تم اتنی دور سے آئی ہو اور حالت بھی خراب ہے، میں ابھی اندر جاتا ہوں اور بات کرتا ہوں، زیادہ سے زیادہ ڈانٹ ہی دیں گی نا، لیکن تمہاری صحت کا معاملہ ہے، اللہ مالک ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک چپڑاسی ہمارے پاس آیا۔ نوید صاحب میڈم آپ کو بلا رہی ہیں۔ نوید کا رنگ اڑ گیا، انہوں نے میری طرف دیکھا، لو بلاوا آ گیا، شاید انہیں پتہ چل گیا کہ میں اپنی سیٹ پر نہیں ہوں، آپ جائیں میں یہی انتظار کرتی ہوں۔ میں نے کہا۔ چپڑاسی فوراً بولا نہیں بی بی جی، میڈم نے کہا ہے آپ کے ساتھ جو خاتون آئی ہیں انہیں بھی اندر لے کر آئے۔ میں حیرت سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، لیکن میرا وہاں کیا کام؟ نوید بھی پریشان ہو گئے۔ یار بھائی، تم نے بتایا نہیں کہ یہ میری بیگم ہے اور بیمار ہیں۔ میں نے بتایا تھا سر، تبھی تو انہوں نے بلایا ہے، آپ لوگ جلدی چلے، وہ انتظار کر رہی ہیں۔ چپڑاسی نے ضد کی۔ نوید نے گہرا سانس لیا اور مجھے اشارہ کیا، چلو زنیرہ، اب بلا لیے تو جانا ہی پڑے گا، تم بس خاموش رہنا، کوئی بات مت کرنا، وہ بہت روب دار خاتون ہے۔ ہم دونوں چپڑاسی کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ آفس کے بڑے ہال سے گزرتے ہوئے مجھے سب کی نظریں اپنے اوپر محسوس ہو رہی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی میزوں پر سر جھکائے کام میں مگن تھے، جیسے کوئی بہت بڑی آفت سر پر منڈلا رہی ہو۔ یہ ماحول دیکھ کر میرا دل مزید دھڑکنے لگا۔ وہ فقینی ٹھیک ہی کہتی تھی کہ یہ مالکن بہت سخت ہے۔ چپڑاسی ایک بڑے سے شیشے کے دروازے کے سامنے رک کر دستک دی اور دروازہ کھول کر ہمیں اندر آنے کا اشارہ کیا۔ آئیے۔ اندر سے ایک باوقار آواز آئی۔ ہم ڈرتے ڈرتے اندر داخل ہوئے۔ وہ بہت بڑا خوبصورت دفتر تھا، دیواروں پر مہنگی پینٹنگز لگی تھی اور سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک گھومنے والی کرسی رکھی تھی جس کی پوچھ ہماری طرف ہی تھی۔ نوید نے آگے بڑھ کر لڑتی آواز میں سلام کیا، السلام علیکم میڈم۔ کرسی آہستہ سے گھومی، سامنے ایک باوقار خاتون بیٹھی تھی جن کے چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ انہوں نے قیمتی لباس پہن رکھا تھا اور ان کی شخصیت سے ایک الگ ہی رعب ظاہر ہو رہا تھا۔ انہوں نے نوید کی سلام کا جواب دینے کی بجائے سیدھا میری طرف دیکھا، ان کی نظریں میرے چہرے پر جم گئی۔ نوید جلدی سے صفائی پیش کرنے لگے، میڈم یہ میری بیوی ہے، دراصل ان کی طبیعت بہت خراب تھی تو میں اسے ہاسپٹل لے جانے کے لیے۔ میں جانتی ہوں۔ مالکین نے نوید کی بات کاٹ دی اور ان کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی تھی۔ بیٹھ جائیے آپ دونوں۔ ان کا لہجہ سخت نہیں تھا بلکہ اس میں ایک عجیب سی شفقت تھی جس سے مجھے چونکا دیا۔ میں نے غور سے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کے نین نقش، ان کی آنکھیں، کچھ تو تھا جو مجھے جانا پہچانا لگ رہا تھا۔
لیکن شان و شوکت اور میک اپ کے پیچھے میں کچھ پہچان نہیں پا رہی تھی۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ زنیرہ اچانک وہ مسکرائیں اور مجھ سے مخاطب ہوئیں۔ میں ہڑبڑا گئی۔ جی نہیں میڈم، میں تو آپ سے پہلی بار ہی مل رہی ہوں۔ نوید بھی حیرت سے کبھی مجھے کبھی اپنی مالکن کو دیکھ رہے تھے۔ مالکن نے اپنی کرسی سے ٹیک لگائی اور ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ غور سے دیکھو، شاید کوئی یاد آ جائے، کوئی ایسا جسے تم ہر روز اپنے دروازے پر دیکھتی ہو۔ میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا۔ دروازے پر میرے ذہن میں فوراً وہ بیساکھی اور میلی کچیلی چادر اوڑھے لاچار فقیرنی آ گئی۔ لیکن یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ سامنے بیٹھی خاتون تو اس شہر کی امیر ترین عورتوں میں سے ایک لگ رہی تھی، اور وہ فقیرنی؟ میرے حلق میں الفاظ اٹک گئے۔ آپ میں پتھرائیوں آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میرے ذہن میں جھٹکوں کی سی کیفیت تھی۔ وہ چہرہ، وہ نقوش، وہ مخصوص انداز گفتگو، سب کچھ وہی تھا، لیکن پھر بھی عقل ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کہاں وہ ٹوٹی ہوئی چپل اور میلی کچیلی چادر والی مزدور عورت، اور کہاں یہ کروڑوں کے بزنس کی مالکن، قیمتی ساڑی میں ملبوس باوقار خاتون۔ میرے ہونٹ کپ کپائے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کی آواز بالکل اسی اماں جیسی ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو بیچاری معذور تھی۔ میری بات سن کر نوید پوری طرح گھبرا گئے۔ وہ سمجھے شاید بیماری کی وجہ سے میرا ذہنی توازن بگڑ ہے کہ میں میڈم کی توہین کر رہی ہوں۔ نوید نے فوراً میرا بازو پکڑا اور دبی ہوئی سخت آواز میں بولے، زنیرہ ہوش میں ہو، یہ کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ یہ میڈم شیریں ہیں، ہماری مالکن، تم کس فقیرنی سے ان کا موازنہ کر رہی ہو؟ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ ورنہ میری نوکری چلی جائے گی۔ پھر وہ عاجزی سے میڈم کی طرف مڑے۔ میڈم پلیز اسے معاف کر دیں، یہ ایکچولی بہت بیمار ہے، شاید بخار کی شدت میں اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لیکن میں شیری کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے نوید کو خاموش رہنے کا کہا۔ پھر وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ میں اور نوید دم سادے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ میز کے پیچھے سے نکل کر ہمارے سامنے آئی۔ ان کے چلنے میں کوئی لنگڑاہٹ نہیں تھی، وہ بالکل سیدھی اور پورے اعتماد چال چل رہی تھی۔ وہ میرے بالکل قریب آ کر رکی اور پھر اچانک ان کا لہجہ بدل گیا، وہی ٹوٹا ہوا درد بھرا لہجہ اور لڑکھڑاتی آواز جو میں روز سنتی تھی۔ بیٹی، پیٹ کی بھوک تو کوئی بھی مٹا دیتا ہے، مگر دل کی ویرانی ہر کوئی دور نہیں کرتا۔ تیرے دروازے پر مجھے جو عزت و اپنائیت ملتی ہے وہ بڑے بڑے بنگلوں میں نہیں ملتی۔ یہ الفاظ سنتی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی جملے تھے جو انہوں نے کل ہی میرے گھر کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر کہے تھے۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ نوید کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا، اور وہ کبھی مجھے دیکھتے اور کبھی اپنی مالکن کو۔ میں نے بے یقینی سے کہا، تو وہ آپ ہی تھی؟ لیکن کیوں؟ آپ تو اتنی امیر ہیں، آپ کو کیا ضرورت تھی اس روف کی اور وہ لنگڑا پن؟ مس شیری مسکرائیں اور واپس اپنی اصل باوقار لہجے میں بولی، ہاں زنیرہ، وہ میں ہی تھی۔ حیران ہو رہی ہو نا؟ نوید اب تک سکتے میں تھے۔ جب میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، نوید نے ہکلاتے ہوئے کہا، میڈم آپ ہمارے گھر فقیرنی کے روپ میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ سب کیا ہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی؟ کہ یہ کوئی تفتیش تھی؟ نوید کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ کمپنی کی مالکن کو بیس بدل کر ان کے غریب خانے کے چکر لگانے کی بلا کیا ضرورت پیش آ گئی۔ مس شیری نے واپس اپنی کرسی سنبھالی اور سنجیدگی سے ہماری طرف دیکھا۔ نوید صاحب، گھبرائیے نہیں، یہ کوئی پولیس کی تفتیش نہیں تھی اور نہ ہی آپ لوگوں نے کوئی جرم کیا ہے، بلکہ یہ تو ایک حقیقت کی تلاش تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسی حقیقت میڈم؟ اور آپ نے صرف ہمارے ہی گھر کیوں چنا؟ آپ نے جھوٹ کیوں بولا کہ آپ لاچار ہیں؟ میں تو آپ کی مدد کر کے خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی، لیکن اب مجھے لگ رہا ہے جیسے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا گیا ہو۔ میرے آواز میں دکھ اور شکوہ دونوں تھے۔ مس شیری نے میری آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے بولی، تمہارا شکوہ بجا ہے زنیرہ، میں جانتی تھی کہ جب سر سامنے آئے گا تو تمہیں دکھ ہوگا۔ میں نہ تو لنگڑی ہوں، نہ مزدور، نہ ہی کوئی فقیر نہیں، میں اتنے بڑے بزنس مین کی اکلوتی وارث ہوں۔ اللہ نے مجھے دنیا کی ہر نعمت دی ہے سوائے اولاد کے۔ بے اولاد؟ میرے منہ سے بے اختیار نکلا۔ ہاں، میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی آواز میں اداسی اتر آئی، لیکن میرے والد نے مرتے ہوئے مجھے ایک عجیب وصیت کی تھی، ایک ایسا کام سونپا تھا جس کی تکمیل کے لیے مجھے ڈرامہ کرنا پڑا، اور اس ڈرامے کا مرکز تمہارا شوہر اور تم تھے۔ نوید نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میرے بارے میں وصیت؟ میڈم، میں تو صرف ایک معمولی اکاؤنٹنٹ ہوں، آپ کے والد صاحب تو مجھے جانتے بھی نہیں تھے۔ وہ تمہیں نہیں جانتے تھے، لیکن وہ انسانی فطرت کو جانتے تھے، مس شیری نے پراسرار انداز میں کہا۔ کئی دنوں سے میں نوید کی پروموشن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میرا ارادہ انہیں مینیجر بنانے کا تھا، لیکن اس کرسی پر بٹھانے سے پہلے مجھے کچھ دیکھنا تھا، کچھ پرکھنا تھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پروموشن؟ مینیجر؟ یہ تو ہمارا خواب تھا، لیکن اس کا فقیرنی بننے سے کیا تعلق تھا؟ میں نے پھر ہمت کر کے پوچھا، کیسے پرکھنا میڈم؟ کیا نوید اپنے کام میں اچھے نہیں ہیں؟ یہ تو دن رات محنت کرتے ہیں،
مس شیری نے میز پر رکھے ایک پیپر ویٹ کو گھماتے ہوئے کہا، کام میں تو یہ ماہر ہے، اپنی آزمائش میں یہ دفتری حد تک تو پورے اترے، ایمانداری سے کام کرتے رہے، لیکن میرے باپ کا اصول صرف کام نہیں تھا، وہ کچھ اور چاہتے تھے، اور وہی دیکھنے کے لیے میں تمہارے گھر تک پہنچی۔ مس شیری کے پرتعیش آفس میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، دیوار پر لگی بڑی گھڑی کی ٹک ٹک بھی اس خاموشی میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ میں اور نوید دم سادے بیٹھے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنی مالکن کی اس مسکراہٹ کا کیا مطلب لیں جو اس وقت ان کے لبوں پر تھی۔ اس خاموشی کو بلاخر مس شیری کی سنجیدہ مگر پراسرار آواز نے توڑا۔ وہ اپنی گھومنے والی کرسی سے اٹھی اور کمرے کی بڑے شیشے والی دیوار کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی، جہاں سے پورا شہر دکھائی دیتا تھا۔ نوید، زنیرہ، شاید تم دونوں سوچ رہے ہوگی یہ سب کیا مذاق ہے، وہ بغیر مڑے بولی۔ ایک کروڑپتی بزنس وومن کو کیا ضرورت پڑی کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر، دھول مٹی لگا کر گلیوں میں بھیک مانگتی پھرے؟ میں نے ہمت کر کے کہا، جی میڈم، میرا ذہن واقعی معاف ہو چکا ہے۔ وہ بوڑھی عورت، وہ بیمار فقیرنی، وہ آپ تھی؟ میرے یقین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ مس شیری مڑی، ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ واپس اپنی میز کی طرف آئیں اور اس پر رکھے ہوئے ایک پیپر ویٹ کو گھمانے لگی۔ یہ کوئی شوق نہیں تھا زنیرہ، اور نہ ہی کوئی ڈرامہ، یہ ایک مشن تھا، ایک وعدہ تھا جو میں نے اس کرسی پر بیٹھنے سے پہلے اپنے مرنے والے باپ سے کیا تھا۔ نوید نے جھجکتے ہوئے پوچھا، وعدہ؟ کیسا وعدہ میڈم؟ مس شیری نے گہرا سانس لیا اور ماضی کے دریچوں میں جھانکنے لگی۔ میرے والد سید احمد حسین کوئی پیدائشی امیر نہیں تھے، وہ مزدور تھے۔ انہوں نے وہ وقت دیکھا جب لوگ ان کے کپڑوں کی وجہ سے انہیں دھتکارتے تھے، جب وہ بھوک سے نڈال ہو کر کسی دروازے پر روٹی مانگتے تو لوگ ان پر کتے چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی آواز میں ایسا درد تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ محنت اور نصیب نے انہیں یہاں تک پہنچا دیا، لیکن وہ اپنے اصول کبھی نہیں بھولے۔ مرتے وقت انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور ایک وصیت کی۔ انہوں نے کہا، بیٹے، میرا کاروبار سنبھالنا، لیکن میرے اصول کبھی نہ چھوڑنا۔ اور ان کا سب سے بڑا اصول یہ تھا کہ بڑا انسان وہ نہیں جو بڑی کرسی پر بیٹھے، بڑا وہ ہے جو جھک کر کسی گرے ہوئے کو اٹھا لے۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر نوید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ نوید نے پچھلے 6 مہینے سے کمپنی کے لیے ایک نئے برانچ مینیجر کی تلاش میں تھی، ایک ایسا عہدہ جس کے ہاتھ میں نہ صرف کمپنی کے کروڑوں روپے ہوتے ہیں، بلکہ وہ چیریٹی فنڈ بھی ہوتا ہے جو ہم ہر مہینے غریبوں اور بیواؤں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نوید نے حیرت سے کہا، چیریٹی فنڈ؟ میڈم، مجھے اس بارے میں علم نہیں تھا۔ تمہیں علم اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہ فنڈ صرف ٹاپ مینجمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، مس شیری نے وضاحت کی۔ میرے باپ کا اصول تھا کہ اس فنڈ کا انچارج صرف وہ شخص بنے جو ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہو۔ گزشتہ برس میں نے ایک مینیجر رکھا تھا، وہ کام میں بہت تیز تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ یتیموں کا پیسہ کھا رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں رحم نہیں تھا۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں سی وی دیکھ کر نہیں بلکہ ضرف دے کر عہدہ دوں گی۔ اب بات کی کڑیاں مل رہی تھی، میرا دل زور سے دھڑکا۔ مس شیری نے بات جاری رکھی، کئی دنوں سے میں نوید کی پروموشن کا سوچ رہی تھی۔ نوید اپنے کام میں بہترین ہے، حساب کتاب ہر جگہ صاف ہے، کبھی 1 روپے کی ہیرا پھیری نہیں کی۔ دفتری آزمائش میں یہ 100% کامیاب رہا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں اس کا دل پیچھے مینیجر جیسا نہ ہو۔ مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جب کوئی اس کے ذاتی دروازے پر دستک دیتا ہے تو اس کا رویہ کیسا ہوتا ہے۔ تو آپ ہمارے گھر آئیں؟ میں نے زیر لب آواز میں پوچھا۔ ہاں، انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں صرف تمہارے گھر نہیں آئی زنیرہ، میں تمہارے محلے کے 4 گھروں کا بھی دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یہ وہ بات تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ دوسرے دن مس شیری کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ سب سے پہلے میں تمہارے بالکل ساتھ والے گھر گئی، وہ جو 2 منزلہ مکان ہے جس کی مالکین مسز کمال ہے، وہاں میں نے صدا لگائی۔ وہ باہر نکلی، مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پھر بری طرح ڈانٹا کہ میرا کلیجہ کام کیا۔ انہوں نے کہا، ہٹے کٹے ہو، کام کیوں نہیں کرتے؟ روز منہ اٹھا کر آ جاتے ہو۔ حالانکہ میں نے لنگڑا کر چلنے کا ڈرامہ بھی کیا تھا۔ انہوں نے مجھے دھکے دے دیے اور دروازہ بند کر دیا۔ میں خاموش رہی۔ مسز کمال کا رویہ واقعی سخت تھا، یہ میں بھی جانتی تھی۔ پھر میں اس سے اگلے گھر گئی، وہاں سے مجھے باسی روٹی کا ایک ٹکڑا ملا جو شاید کتے بھی نہ کھاتے، اور وہ بھی اس احسان کے ساتھ کہ جیسے مجھ پر پوری دنیا کی دولت لٹا دی ہو۔ مسز شیری کی آنکھوں میں نمی تھی، میں مایوس ہو چکی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ واقعی دنیا سے احساس ختم ہو گیا، کیا میرے باپ کا خواب ادھورا رہ جائے گا۔ پھر میں تمہارے دروازے پر آئی۔ ان کا لہجہ بدل گیا، اب اس میں نرمی اور اپنائیت تھی۔ تمہارا گھر چھوٹا تھا، دروازہ پرانا تھا، مجھے لگا یہاں سے بھی دھتکار ملے گی یا شاید معذرت، لیکن جب تم باہر آئیں، وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں۔ تمہاری اپنی حالت بتا رہی تھی کہ تم بیمار ہو اور مالی تنگی کا شکار ہو۔ میں نے پانی مانگا، تم نے مجھے شربت بنا کر دیا۔
میں نے روٹی مانگی، تم نے مجھے اپنے حصے کا تازہ کھانا گرم کر کے دیا۔ نوید نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ میڈم مجھے معاف کر دے، میں زنیرہ کو اکثر ڈانٹتا تھا کہ وہ کیوں اتنا لٹا دیتی ہے، ہمارا اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ ہیں۔ تمہاری آواز میں سختی ہوتی تھی نوید، مسز شیری نے سنجیدگی سے کہا۔ جب میں دروازے پر بیٹھی کھا رہی ہوتی تھی تو اندر سے تمہاری آواز آتی تھی، زنیرہ تم بھی شروع ہو گئی، خود کھانے کو نہیں اور فقیروں کو دے رہی ہو۔ سچ کہوں نوید، اس وقت مجھے لگتا تھا کہ تم فیل ہو جاؤ گے، مجھے لگتا تھا کہ تم ایک کنجوس اور تنگ دل انسان ہو جو اپنی بیوی کی نیکی کے راستے کی رکاوٹ ہے۔ نوید کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، انہیں لگ رہا تھا کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن پھر میں نے زنیرہ کا جواب سنا۔ مسز شیری نے میری طرف ستائشی نظر سے دیکھا۔ اس نے تم سے کہا تھا نوید، اللہ دیتا ہے تو ہم دیتے ہیں، جس دن وہ دینا بند کر دے گا ہم بھی بند کر دیں گے، یہ مائیں دعا دیں گی تو ہماری مشکلات آسان ہوں گی۔ زنیرہ کے جملے نے اور اس کے رویے نے مجھے روک لیا۔ میں خاموشی سے تم دونوں کو دیکھتی رہی، پھر بھی یہ جاننا چاہتی تھی یہ جذبات وقتی ہیں یا مستقل۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے وہ دن یاد آ گیا جب میرے پاس آٹے کی آخری مٹھی تھی اور اماں نے صدا لگائی تھی۔ میں نے آدھی روٹی خود کھائی تھی اور آدھی انہیں دے دی تھی۔ میڈم آپ تو خود اتنی امیر ہیں، آپ نے سوکھی روٹی کیسے کھائی ہوگی؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ مس شیری جذباتی ہو گئی۔ نہیں زنیرہ، یقین مانو وہ 5 اسٹار ہوٹل کے کھانوں سے زیادہ لذیذ تھی، کیونکہ اس میں خلوص کا نمک تھا۔ تم نے مجھے وہ عزت دی جو کہ انسان کو چاہیے ہوتی ہے۔ تم نے مجھے کبھی گندے کپڑوں کی وجہ سے حقیر نہیں سمجھا۔ تم نے مجھے بیٹھنے کے لیے کرسی دی۔ پھر وہ نوید کی طرف متوجہ ہوئی۔ نوید، میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تم کہاں تک غریبوں کی مدد کرتے ہو، کیا تم اس پروموشن کے حقدار بھی ہو یا نہیں، کیونکہ میں اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی۔ اگر یہاں کے لوگ ایماندار نہیں ہوں گے تو نہ ہم اتنا منافع حاصل کر سکیں گے اور نہ ہی مستحق لوگوں تک ان کا اصل حق پہنچا سکیں گے۔ لیکن سچ یہ ہے کہ تمہاری بیوی نے ثابت کر دیا کہ آج بھی دنیا سے اچھے لوگ ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے گوشے صاف کیے، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کیا آپ مجھے آزما رہی تھی؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ وہ بولی، بس یہی سمجھ لو، لیکن اب یہ بات طے ہو گئی کہ تم لوگ اس پروموشن کے اہل ہو، بلکہ میں یہ کہوں گی کہ زنیرہ کی وجہ سے نوید تم اس کے اہل ٹھہرے۔ تمہاری بیوی تمہارے لیے خوش بختی کی علامت ہے، اس کی نیت نے تمہاری پروموشن پکی کر دی۔ نوید نے میری طرف دیکھا، ان کی نظروں میں پہلی بار شکایت کی بجائے شکر گزاری تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ جسے وہ فضول خرچی سمجھ رہے تھے وہ دراصل ان کے مستقبل کی سرمایہ کاری تھی۔ مسز شیری نے دراز کھولی، اس میں سے کریم رنگ کا نفیس لفافہ نکالا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، لیکن اس بار یہ خاموشی امید سے بھری ہوئی تھی۔ نوید، انہوں نے لفافہ اور کچھ کاغذات نوید کی طرف بڑھائے۔ یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ تمہاری ایمانداری اور تمہاری بیوی کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ نوید نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھاما۔ اس وقت ان کے ہاتھ میں صرف کاغذ نہیں تھا بلکہ ہماری بدلتی ہوئی تقدیر تھی۔ مس شیری نے بات جاری رکھی، میں جانتی ہوں جتنی تنخواہ تمہیں ملتی ہے اس میں تمہارے گھر کا گزارا بہت مشکل سے ہوتا ہوگا، اور اس میں سے تمہاری بیوی غریبوں میں بھی کافی کچھ تقسیم کر دیتی ہے۔ اس لفافے میں وہ سب کچھ ہے جو تمہاری پریشانیاں ختم کر دے گا۔ میں نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ اس میں کیا ہے؟ 2 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ اور ہیلتھ کارڈ جس میں تمہاری پوری فیملی کے لیے مفت علاج شامل ہے۔ انہوں نے مسکرا کر تفصیل بتائی۔ میں نے بے اختیار کہا، آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے تو بس ایک انسان ہونے کا فرض نبھایا تھا۔ اگر میں نے کسی فقیر کی مدد کی تو وہ میری بات کاٹ کر مسکرا کر بولی، اس لیے تو آپ انعام کی حقدار ہیں۔ دنیا میں بہت کم انسان ایسے ہوتے ہیں جن میں حقیقی انسانیت ہوتی ہے۔ آپ نے بغیر کسی لالچ کے مدد کی، یہی آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ دروازے سے باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک دفعہ پھر ان کی طرف مڑ کر دیکھا۔ وہ اپنی کرسی پر واپس بیٹھ چکی تھی، ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ۔ تبھی وہ بولی، ان کے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے، ہمیشہ یاد رکھنا زنیرہ، اللہ انسان کو کبھی مال سے نہیں پرکھتا، دل سے پرکھتا ہے۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ کبھی کبھی ہماری آزمائش انسانوں کے روپ میں آتی ہے اور اچھا سلوک ہماری زندگی بدل دیتا ہے۔ آفس کی اونچی عمارت سے باہر نکلتے ہوئے شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے، مگر میرے اور نوید کے لیے جیسے زندگی کا نیا سویرا طلوع ہو رہا تھا۔ وہ لفافہ جو نوید کے ہاتھ میں تھا وہ کاغذ کے چند ٹکڑے نہیں تھے بلکہ ہماری عزت، سکون اور مستقبل کی ضمانت تھے۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ہمارے چہروں کو چھو رہے تھے، لیکن جو ٹھنڈک آج میرے دل میں تھی اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ پارکنگ میں پہنچ کر نوید رک گئے۔ انہوں نے بائک کی چابی نکالنے کی بجائے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا۔ سڑک کی پیلی روشنیوں میں نے ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی۔ وہ شخص جو ہمیشہ پریشانی اور جھنجھلاہٹ کا شکار رہتا تھا
آج اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اور ندامت موجود تھی۔ زنیرہ، نوید کی آواز بھر آ گئی۔ مجھے معاف کر دو۔ میں چونکی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں نوید؟ وہ نظر جھکا کر بولے، میں ہمیشہ تمہیں ٹوکتا رہا۔ جب تم اس فقیرنی کو کھانا دیتی تھی میں تمہیں تانے دیتا تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ ہم غریب ہیں، ہم کسی کی مدد کے قابل نہیں ہیں۔ میں ڈرتا تھا کہ اگر ہم نے کسی کو دے دیا تو ہمارے پاس کیا بچے گا۔ لیکن آج مجھے سمجھ آیا کہ دینے سے کبھی کم نہیں ہوتا۔ اگر آج تم اس ماں کی مدد نہ کرتی تو شاید ہم اس امتحان میں ناکام ہو جاتے۔ یہ نوکری، یہ عہدہ، یہ عزت، یہ سب نیکی، یہ تمہاری نیکی کا صلہ ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔